بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیرا وائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا؟ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس پر جتنا غور کرو اتنے ہی مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پہلے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ دیکھیں۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام خانقی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کریں کہ کھیتی کی ہی مثال کیوں دی گئی۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء اکرام کے یہاں بھی کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے، ایسے ہی اولاد کا حصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں۔ آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتی کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام و سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام و سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اسے تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب بھی صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے سوروں کو مار بگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام اور سکون کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی منہ بن جائے گا۔ یہ فطرت ہے، قدرت کا اصول ہے، اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ میں چھپی حقیقت ہے۔ اپنی بیگم کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت دیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں، اس کی ضروریات فوری پوری کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا کسی بھی کھیتی کو اپنے کسان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح یا ذکر ملے گا وہ جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گا، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پاک پر ریسرچ کا ویسا کنسپٹ نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ قرآنی الفاظ کے مفاہیم پر ہی توجہ دی جائے تو بہت سے نئے جہاں سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں فرقہ وارانہ دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاندان اہل بیت کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں پر راسخ فرمائے۔ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔